یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بات کی گئی اور بتایا گیا دیکھو پہلے لوگوں نے اس طرح کیا، کہ تم بھی یہی چاہتے ہو، اور انہوں نے جو غلطیاں کی تم انہیں دہرانا چاہتے ہو، اور انہوں نے جن راستوں پہ قدم رکھا کیا تم بھی انہیں راستوں پہ چلنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وار نہیں، پوری وار نہیں، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا، جو بدل دے کفر کو، کفر اختیار کر لے ایمان کے بدلے، جو بدل لے لے کفر ایمان کے بدلے، ایمان چھوڑ دے اور کفر اختیار کر لیا، فقط ضل سواء السبیل، فرمایا وہ سیدھے راستے سے بہک گیا، بھٹک گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا اور اپنے نبی سے جس طرح انہوں نے سوال جواب اور بال کی کھال نکالی اور ہر بات میں کوئی نہ کوئی میخ نکالنا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں سورہ بقرہ کا، یہ نام جو بقرہ اس کا ہے اس سورت کا، گائے کے معنی ہوتے ہیں اس کے، یہ تو ہے ہی وہ واقعہ مشہور اس میں جس میں کہ انہوں نے گائے کے بارے میں جو بیجا سوال کیے، انہیں حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو، اور پھر انہوں نے جو اس کو لمبا کیا کھینچ کے اس معاملے کو، مجھے گائے کیسی ہوگی صاحب، اس گائے کا رنگ بتائیے جناب، اس گائے کی کوالٹی بتائیے، اس گائے کے اوصاف بتائیے، وغیرہ وغیرہ، بار بار سوال کرتے تھے تو جواب لیتے تھے، اور اس سوال جواب کے نتیجے میں خود اپنے شکنجے وہ ٹائٹ کرتے جا رہے تھے، اس میں ان کو کوئی آسانی یا کشادگی حاصل نہیں ہو رہی، اس لیے کہ جس ہستی سے بات کر رہے ہیں وہ دنیا کا کوئی حاکم و سربراہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے۔ تو نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے نا تو وہ اللہ کا قانون بن جاتا ہے، وہی شریعت بن جاتی ہے۔ نبی کا قول شریعت ہوتا ہے، نبی کا فعل اور عمل شریعت ہوتا ہے۔ تو دنیا میں تو انسان کسی بھی پوزیشن یا مرتبے پر ہو، اس کی زبان کبھی قانون کا درجہ اختیار نہیں کرتی، قانون سے وہی ہوگا جسے وہ قانون کے طور پر پیش کرے گا، مگر اللہ کا نبی اس کی ہر بات قابل عمل ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، اور اس کا ہر عمل وہ دین میں شریعت ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ بار بار پوچھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیتے جاتے، اور پھر جو وہ وضاحتیں فرماتے جاتے وہ سب چیزیں اللہ کا حکم بنتی چلی جاتی تھی، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے وہی سب کچھ بیان فرما رہے۔ اس گائے کا رنگ یہ ایسا ہوگا، پیلا چمکدار، وہ گائے اس طرح کی ہوگی، نہ وہ بالکل جوان نہ بوڑھی، درمیانی عمر کی، اوان بین ذالک، اور وہ کھیتی باڑی کرنے والی نہیں ہوگی، اس سے کوئی ہل بیل نہیں چلاتا ہوگا، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ سب چیزیں جب جمع ہو گئیں تو اب ان کے لیے لازم ہو گیا کہ اب ایسی گائیں تلاش کریں۔ بہرحال انہوں نے کیا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، ان کا ارادہ تھا نہیں، اسی لیے وہ اس طرح کی ہیچ پیچ میں پڑ گئے۔ بہرحال یہاں سے جو چیز ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ نبی سے اس طرح کی سوال جواب کی عادت اور نبی سے ہر بات کی کھوج پریت کرنا اور بال کی کھال نکلوانا، یہ پہلے ان قوموں کا طریقہ اور دستور رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے ادب قرار دیا ہے، جنہیں اللہ نے سزائیں دی ہیں۔ اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا، ہم تریدون ان تسألوا، کیونکہ بعض لوگ نئے نئے جنہیں آداب بارگاہ رسالت کا علم نہیں ہو پاتا تھا، شروع وہ سوال جواب کرتے اور ایسے سوالات بھی کر جاتے جن کی ضرورت نہیں تھی۔ جتنی ضرورت ہے اس حد تک تو سوال کرنے کی اجازت ہے،
اور وہ سوال ہوئے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں تھی اور اس کا جواب آیا، اس سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے، وہی آئی، آیتیں نازل ہوتی رہیں، قرآن بہت سے اصحاب کی پریشانیوں اور الجھنوں کے جواب میں بھی نازل ہوا نا، بہت سے لوگوں کے سوال کے جواب میں پھر اللہ نے اپنی آیتیں نازل فرمائی، اور قرآن نے خود بتایا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں فلاں فلاں فلاں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیں کہ چاند کو اللہ نے یہ جو گھٹنے بڑھنے کے نظام کے اندر تبدیل کیا ہوا ہے، یہ سب تمہارے اوقات کے لیے، تاکہ اس کے مطابق تم اپنی کچھ عبادتیں بجا لاؤ۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اور حج کے ٹائم کے لیے کہ حج کے مہینے کا تعین ہو سکے، تو چاند جو ہے اس کی حکمت یہ بتائی گئی۔ اسی طریقے سے یسألونک عن المحیط، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اور عورت کے ایام کے حوالے سے، عورتوں کے مخصوص ایام کے بارے میں جو مینسز کہلاتے ہیں، مینسٹریول قسم کے مسائل، تو اس کے حوالے سے پھر احکام یہ ہیں وہ بتائے گئے قرآن مجید میں۔ اسی طریقے سے لوگوں نے مختلف مواقع پہ مختلف سوالات کیے اور اس کا جواب قرآن میں دیا۔ تو یہ اس قسم کے سوال کہ جن کے جواب کی دنیا کو ضرورت تھی، اس قسم کے سوالوں میں کوئی کباہت نہیں۔ ہاں البتہ کچھ نئے نئے لوگ جو پہلی دفعہ حاضر ہوئے، شروع میں نئے جنہیں آداب کا زیادہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے کچھ ایسے سوالات کیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نبی سے کوئی فضول اور بے مقصد سوال نہ پوچھا جائے، نبی سے کوئی ایسی بات نہ، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، نبی سے ایسے سوال مت کرو کہ اگر نبی نے ان کا جواب دے دیا تو پھر تمہیں وہ ہضم نہیں ہو سکے گا، تمہیں ناگوار ہوگا، تمہیں برا لگے گا، تو نبی سے ایسے سوال نہ کرو، تو اس قسم کی تفصیلات میں نہ جاؤ، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں۔ قرآن دوسری طرف یہ کتنے واضح انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوزیشن، آپ کی اتھارٹی کو ظاہر کر رہا ہے، خذو کہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے یہ رسول تمہیں روک دیں اس سے روک جاؤ۔ بالکل صاف صاف فرما دی، رسول جو کچھ دیں مجھے، اس کے اندر کھوج کرید نہ کرو، اس کے اندر کیلو کال مت کرو، اس کے اندر غیر ضروری سوالات پیدا نہ کرو، فرمایا جو کچھ ملے وہ لو اور اسے اپنی گرہ سے باندھ کے واپس جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ یہ ہے رسول کا عمل۔ حج کا موقع تھا، حج کے احکام نازل ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر اللہ کے لیے حج فرض ہو گیا ہے، لہذا حج کیا کرو۔ جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی تو مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صاحب تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہم پر ہر سال فرض ہے؟ لکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہے یا اسی سال؟ انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، انہوں نے پھر یہ سوال کیا، آپ نے پھر سکوت فرمایا، دوسری یا تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم تمہیں دے دیتے ہیں وہ لے لیا کرو، جس چیز کا حکم ہو جائے بس اس پہ عمل کرتے رہا کرو اور پوچھا نہ کیا کرو، یہ غیر ضروری تفصیل میں نہ جایا کرو، اس لیے کہ خدا کی قسم اگر ہمارے منہ سے یہ نکل جائے کہ یہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال ہی فرض ہو جائے گا، لہذا جب تمہیں کہہ دیا گیا کر لو تو بس اسے زندگی میں ایک دفعہ ادا کر لو، تمہارے اوپر سے فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر اس سوال جواب میں کہیں نبی کی زبان سے یہ ادا ہو کہ ہاں ہر سال، تو پھر وہ ہر سال فرض ہو جائے گا، اس لیے کہ بات وہی ہے کہ نبی کی زبان دنیا کے بادشاہوں کی زبان نہیں، دنیا کی عدالتوں کی زبان نہیں، دنیا کے رہبروں اور رہنماؤں کی زبان نہیں، نبی کی زبان
اللہ کے رسول، اللہ کے نائب، اللہ کے فرستادہ کی حیثیت سے وہ زبان نبی کی استعمال ہوتی ہے، اور جب اللہ کا نائب اور اس کا بھیجا ہوا رسول جب بات کرتا ہے تو وہ بات پھر یہاں کی نہیں وہاں کی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی جو کچھ بولتا ہے اس کے پیچھے وحی کی فورس ہوتی ہے، وحی کی طاقت ہوتی ہے، اور نبی وحی کی تائید سے بولتا ہے۔ اس لیے تم مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، جو کچھ کہہ دیا جائے اس پہ عمل کرو۔ تو یہی وہ باتیں تھیں جو بار بار سمجھائی گئیں۔ یہاں فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے لوگوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ نبی سے سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے تم سے پہلے؟ اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا اور تم نے سمجھا کہ چلو ٹائم پاس کیا جائے، کوئی یہ سوچے نعوذ باللہ کہ ٹائم پاس کریں، کوئی یہ سوچے کہ بحث کریں، کوئی یہ سوچے کہ چلیں حجت کریں، کوئی یہ سوچے کہ چلو نبی کو قائل کریں، کوئی یہ سوچے کہ چلو اس حکم کو بدل دیں، یہ سارے ارادے، یہ ساری نیتیں جو عام طور پر گفتگو اور بحث اور وغیرہ کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یہ اس قسم کے ارادے۔ ہم کسی سے بات کرتے ہیں کلاس میں، ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے، ٹیچر سے، اس کی الگ کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی استاد سے وہ بحث کر رہا ہوتا ہے قائل کرنے کے لیے، کبھی استاد سے بحث کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، کبھی استاد سے بحث کر رہا ہوتا ہے ٹائم پاس کروانے کے لیے، پیریڈ ضائع کروانے کے لیے۔ یا ہم عام طور پر علماء سے اور معزز لوگوں سے کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی نیتیں، یہ ساری چیزیں یاد رکھیے نبی کی خدمت میں ہونے کی صورت میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے، یہ سب کفر ہو جاتی ہیں، یہ نیتیں کفر ہو جاتی ہیں، ایسے ارادے کفر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے نبی کے حضور میں اس قسم کے ارادے سے بات کی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی بات یہاں پر پائی جا سکتی ہے، ادب کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ کسی کی کوئی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی ارشاد ہے اسے سمجھنا چاہتا ہے، یا اسے ایک چیز معلوم نہیں ہے وہ جاننا چاہتا ہے، تو وہ ادب کے دائرے میں جسے قرآن نے کہا کہ انظرنا کہہ کر رائنا بھی نہ کہو جس کا یہودیوں نے مذاق بنایا تھا، وہ بھی چھوڑ دو، نبی سے خطاب کرو اس طرح کہ اس میں کسی کو موقع اہانت کا نہ ملے۔ تو انظرنا یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اس انداز سے ادب سے عرض کرے اپنا مدعا، پھر نبی اس کی وضاحت فرمائے۔ اور پھر وہاں بھی آگے فرما دیا اگر اس اخلاص اور اس محبت اور اس ادب کے ساتھ بھی بات کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو بھی یہ بات ذہن میں رکھو، واسمعوا، فرمایا توجہ سے سنا کرو، وللکافرین عذاب عظیم، کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تمہیں توجہ سے خود سننا چاہیے، یہ نہیں کہ تمہاری توجہ حاضر نہ ہو اور پھر تم چاہے اسی اخلاص سے صحیح، ایسے ہی ادب سے صحیح نبی کو زحمت دو کہ نبی اس کا جواب دیں اور پھر دوبارہ اپنی گفتگو کو دہرائیں۔ نبی کو اس قسم کی زحمت میں نہ ڈالو، تمہارا توجہ سے نہ سننا بھی ادب کے خلاف ہے، اس لیے کامل حضوری اور حاضری کے ساتھ بیٹھا جائے، یہ بتا دیا بارگاہ رسالت کا ادب۔ تو فرمایا اب آگے اس کے علاوہ یہ ساری صورتیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رائج رکھتے ہیں، جس میں کہ اگر ہم نبی کے ساتھ مخاطب ہوں ان نیتوں سے تو وہاں کفر لازم آئے، اس لیے قرآن مجید نے بتا دیا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ذریعے سے، یعنی کفر اختیار کر لے اور ایمان چھوڑ دے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اس نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں انسان جب سوال جواب بے احتیاطی سے کرے گا تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوستو یہاں سے ایک اصول پتہ چل گیا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان یہ انسان ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ایمان کی کسوٹی ہے، نبی کی ذات،
ایمان کا معیار ہے نبی کی ذات۔ اگر نبی کی بارگاہ میں انسان سے ذرا سی بے ادبی و گستاخی ہو جائے، چاہے وہ مسئلے مسائل اور سوال جواب ہی کے انداز میں، کوئی دین ہی کے حوالے سے معلومات اور گفتگو کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، بات صحابہ جو کر رہے ہیں دین کی کر رہے ہیں، یہاں لوگ جو داخل ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں وہ دین ہی کی بات پوچھنے آئے ہیں، لیکن دین حاصل کرنے کے لیے بھی یہ بات ضروری قرار دے دی گئی کہ اس ادب کو ملوث رکھا جائے کہ تمہارے حصول دین کے سلسلے میں اور عمل بالدین کے سلسلے میں، احکام دین پر عمل درآمد کے سلسلے میں کہیں تمہارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کے جو حدود ادب ہیں وہ پار ہو جائیں، نبی کی بارگاہ کے جو احترام کا سلسلہ ہے کہ اس سے تجاوز نہ کر جاؤ۔ اس لیے دین نہیں دیکھا جائے گا، ادب اور احترام دیکھا جائے گا۔ دین وہی مقبول قرار پائے گا جو نبی کے ادب اور احترام کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا، دین وہی مقبول ہوگا۔ وہ دین کہ جس میں نبی کا ادب نہیں رہا وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تمہارے سوال جواب کے نتیجے میں گستاخی ہو گئی تو پھر تم دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اور جو دار اسلام سے نکل جائے گا اور اپنے ایمان کو کفر سے بدل دے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے عذاب جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہی ہمیشہ کا دائمی عذاب ہے۔ تو کفر کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک سنگین ترین صورت یہ ہے کہ نبی کی بے ادبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادنا گستاخی، یہاں تک کہ سورہ حجرات میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ جب بات کرو تو آوازیں پست رکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والو نبی سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھو، نیچا رکھو، اپنی آواز اونچی نہ کرو نبی کی آواز پر، اور زور سے بات نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، زور سے بات نہ کرو، چیخ کر بات نہ کرو، نبی سے بلند آواز کے ساتھ مخاطب نہ ہو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر بات کرتے ہو اس طرح نبی سے بات نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو لوگ نبی کی خدمت میں آ رہے، ظاہر ہے دین ہی کی بات ہو رہی ہے، وہاں دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی، دین ہی کی باتیں ہو رہی، مگر دین ہی کی باتوں کو اس انداز سے حاصل کرو، اللہ کے احکام کو اس انداز سے سیکھو کہ نبی کی شان اور نبی کا ادب پیش نظر رہے، ملحوظ رہے، زور زور سے نہ چیخو، اور نبی کے بارگاہ کے احترام کو پوری طرح ملحوظ رکھو، سوال کرو تو جس سوال کی ضرورت ہے صرف وہ سوال کرو، اور جو سوال ضروری نہیں وہ نہ کرو، جس سوال کا جواب تمہیں سمجھ آ گیا ہے اس کے بارے میں دوبارہ نہ پوچھو، بار بار نہ پوچھو، جن باتوں کے لیے منع کر دیا گیا ان باتوں کے بارے میں دوبارہ کھوج نہ لگاؤ، ان کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حاضر بارگاہ رسالت ہوتے اور ادب سے اس طرح بیٹھتے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یہ کیفیت اصحاب کی ہوتی تھی۔ قرآن کی انہی آیتوں کے ذریعے انہوں نے بارگاہ رسالت کا جو ادب سیکھا تھا وہ یہ تھا، اور پھر جب بات کرتے تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اس طرح آغاز گفتگو ہوتا۔ یہ فرق تھا صحابہ کی گفتگو کا اور بے ادب منافقوں کے انداز تخاطب کا۔ صحابہ کرام جب عرض کر دے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، حضور ذرا یہ بات ارشاد فرما دیجیے، تو پھر حضور کو بات بیان فرماتے۔ اس ادب اور اس احترام سے وہ گفتگو کا آغاز کرتے۔ ایک موقع پر تو اسی احترام کے ہی تقاضے کے تحت یہ حکم آ گیا کہ جب نبی سے مخاطب ہو، اے لوگوں جب نبی سے بات کرو تو کچھ صدقہ کرو، خیرات کرو۔ لوگوں پہ یہ لازم ہو گیا کہ صدقہ کریں اور پھر نبی سے مخاطب، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ نبی سے بات کرنے کا مقام کتنا بلند ہے، وہ کس منزل پر ہیں، کس ہستی سے مخاطب ہیں، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ کوئی دنیا کی بارگاہ نہیں ہے،
دنیا میں آج بادشاہوں کے پاس جا کر لوگ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، بڑے بڑی پوزیشن ہولڈرز سے مل کر، اہل مناصب سے مل کر، مشہور شخصیات سے مل کر، ملاقات کر کے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے ایک اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ کا اعزاز کتنا بڑا ہوگا۔ قرآن جس کو بار بار ڈیفائن کر رہا ہے اور اس پر حدود اور آداب اس کے متعین کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا صدقہ کرو نبی سے مخاطب ہونے سے پہلے، تو یہ حکم نازل ہوا، اور اس حکم پر اتفاق سے دیکھیے جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا کہ انہوں نے اس حکم پر عمل درآمد کیا اور انہوں نے صدقہ کیا، اور پھر کہا میں نے 10 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ حضرت علی نے وہ 10 سوال کیے، 10 باتیں پوچھی، صدقہ کر کے آئے، اور پھر یہ سوال جواب ہوا، یعنی مدعا عرض کیا، حضور نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد یہ حکم جو تھا منسوخ ہو گیا۔ یعنی اس حکم کو زیادہ وقت کے لیے نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ جو عام فقراء غرباء جو تڑپ رہے ہیں حاضر خدمت ہونے کے لیے اور ہر وقت حاضر ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں ذرا مشکل ہوتی، تو انہوں نے مشکل محسوس کی، مگر حکم نازل کر کے یہ بتا دیا کہ نبی کی بارگاہ کا احترام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی غریب، کسی فقیر، مسکین، لاچار لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نبی کی رحمتوں اور شفقتوں کے طفیل یہ حکم اٹھا دیا گیا، مگر بارگاہ رسالت کا ادب، اور پھر لوگوں کے لیے بطور استحباب یہ بات باقی رہی کہ وہ صدقہ کریں، خیرات کریں اور حاضر بارگاہ رسالت ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی اس انداز سے پیش بارگاہ رسالت ہونا چاہے کہ پہلے صدقہ خیرات کرے، حضور کی امت کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی خدمت، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، یہ کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری دے، تو کیا بات ہے۔ یقیناً اس کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کا عمل ہوگا، زیادہ اجر و ثواب اور زیادہ ادب اور احترام کا موجب ہوگا۔ تو اس لیے دوستو یہ ہے وہ آداب کہ یہاں نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جسے عرش سے بھی زیادہ نازک تر سمجھا جائے۔ عرش بہت بڑی جگہ، عظیم جگہ، رب العزت کا تخت جہاں پر ہے، جس کے اوپر اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، جہاں اس کا تخت شہنشاہی بچھا ہوا ہے، جس پر وہ خود مستوی ہے۔ یہ عرش بہرحال مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے، اور یہ طے ہے، یہ بات طے ہے کہ مخلوق میں، پوری خلقت میں، پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد بھی آپ کی قبر مبارک، آپ کے قبر مبارک کا وہ حصہ، وہ خاک شریف کہ جو آپ کے جسم اقدس سے لگی ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جو آپ کے جسم اقدس کے بو سے لے رہا ہے، وہ حصہ، وہ ٹکڑا، وہ خاک مبارک پوری کائنات میں افضل ترین چیز ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے، آسمانوں میں جتنے بھی اشیاء اجرام ان سے افضل ہے، عالم بشریت میں، عالم ملکیت میں، دنیا میں جتنے بھی عالم ہیں ان میں سب سے افضل یہی خاک مبارک ہے، حتیٰ کہ جنت کی ہر نعمت سے افضل ہے وہ خاک، عرش، لوح، کرسی، قلم، ساتواں آسمان اور اس سے پیدا ہونے والے سارے فرشتے، ہر ایک سے افضل یہ ہے وہ خاک مبارک، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اب اسی خاک سے نسبت ہے، اسی بدن مبارک سے نسبت ہے اس روضے کو، ان آپ کے قرب و جوار کو، اور وہی حاضری ہے ہماری ہم گناہگاروں کی۔ تو ہم جب اس بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم دور ہو گئے، فاصلہ بڑھ گیا، بیچ میں موت حائل ہو گئی ہے، بیچ میں خاک حائل ہو گئی ہے، بیچ میں یہ زمین حائل ہو گئی ہے، ہرگز نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نسبت اتنی قوی ہے، یہ میرا تعلق اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اشرف ہے کہ من زارا قبری بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد، گویا کہ اس نے میری زیارت کر لی میری حیات میں۔ یہ وہ تعلق ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب حاضری ہے تو اب اس حاضری میں علماء نے کہا ویسا ہی ادب ہے جیسا کہ آپ کی حیات مبارکہ میں، کہ وہاں روضہ پاک پر
اسی طرح کے نفس گم کردہ می آیت چنے دو بایزیدی جا کہ چنے تو بایزید جیسی ہستیاں اس طرح حاضری دے رہے ہیں کہ ان کا سانس بھی رکا ہوا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو وہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم پردے میں ہیں، غیبوبت میں ہیں، کچھ ملاحظہ نہیں کیا جا رہا، ہم دور ہو گئے ہیں، زمین حائل ہے، قبر حائل ہے۔ نہیں، بالکل یوں سمجھو کہ بارگاہ رسالت کی حاضری بس ہماری ظاہری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، باقی وہ دربار ویسے ہی لگا ہوا ہے، ویسے ہی سجا ہوا ہے۔ جب یزید کی فوجوں نے مسجد نبوی کو روک دیا، دروازے بند کر دیے گئے اور اہل مدینہ کے لیے داخلے پہ پابندی لگ گئی تھی، اور 3 دن تک وہاں پر انہوں نے ظلم و بربریت کی داستان رقم کی، مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی بھی کرتے گئے وہ ظالم۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تابعی، بڑے بڑے صحابہ کی زیارت کرنے والے، بڑے عاشق رسول، علم و فضل کے مالک، وہ کہتے ہیں میں وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، میری زندگی گزر گئی تھی حضور کے روضے کے قرب و جوار میں، اس مسجد شریف کی بہاروں میں کیسے جدا ہوتا، میں دیوانہ بن گیا۔ فوجیں اندر داخل ہو گئی تھی اور جتنے لوگ مسجد شریف میں وہ آتے یا موجود تھے ان سب کو باہر کر دیا گیا، مارا پیٹا گیا، نکال دیا گیا۔ یہ ہے وہ داستان یزید کی جس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایمان رکھنے والا شخص کم از کم ایسے شخص کی تعریف تو نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی حسن رنگ تو نہیں رکھ سکتا۔ دوستو وہ کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ دیکھا، میں نے اپنے اوپر دیوانگی کا لباس ڈال دیا، میں دیوانہ بن گیا اور وہ ایسی بہکی باتیں جان بوجھ کے کرنے لگا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ دیوانہ ہے، اسے چھوڑو، یہ کوئی کرتا ہے کرنے دو۔ میں بس خاموشی سے جا کے روضہ اقدس کے پہلو میں ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ وہ گھومتے رہے 3 دن تک، اب نہ امام آ سکتا تھا نہ مؤذن، لوگ نمازی سب باہر، مسجد شریف خالی۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا روضہ اقدس سے اذان کی آواز آتی تھی، اوپر اذان بند کر دی گئی، روضہ اقدس سے اذان شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو باقاعدہ نماز کی امامت ہوتی تھی، میں اسی اذان اسی نماز پر اپنی نماز پڑھا کرتا تھا۔ 3 دن تک میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا کہ سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد شریف میں اذان بھی دیتے رہے اور نماز بھی پڑھاتے رہے اور نماز ادا ہوتی رہی۔ یہ سب سلسلہ جاری و ساری رہا۔ دوستو یہ ہے وہ معاملہ، اس لیے یہ نہ سمجھو کہ دور ہو گئے ہیں، آداب ہیں، اور اگر کسی کا یہ مقام ہو، اصحاب حضور ایک طبقہ ہے، اصحاب حضور کون ہوتے ہیں؟ ہم تو جب وہاں سے آ گئے تو غیب میں آ گئے، غیبوبت میں آ گئے، دور ہو گئے، اور ایک ہوتے ہیں اصحاب حضور کہ جو بظاہر وہاں اگر نہ بھی رہیں تو بباطن ہر وقت ان کی حاضری موجود رہتی ہے، قائم رہتی ہے، ان کا دل وہاں موجود ہوتا ہے، اور ان کے لیے سارے حجاب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں ملاحظہ کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ملاحظہ میں ہر وقت وہ کیفیات ہیں، ہر وقت وہ جلوے بسے ہوتے ہیں۔ شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے عظیم بزرگ اور شیخ عاشق رسول، امام بوصیری صاحب قصیدہ بردہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت شیخ ابو العباس مرسی، وہ فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے تو ہم اسی لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھیں، ہم اس لمحے میں اپنے آپ کو کافر گردانیں اور ہم سمجھیں کہ ہم دین سے خارج ہو گئے۔ یعنی ان کے اسلام کا معیار یہاں تک پہنچ گیا، ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ دین جو کہ بنیادی طور پہ رسول پاک ہی سے وابستہ ہے، دین بنیادی طور پر پوری قوم کے لیے، ساری کائنات کے لیے وابستہ ہے، اور ہر ایک کو کہہ دیا گیا ہے خاص حوالوں سے کہ رسول کی شان میں بے ادبی گستاخی یہ دین کی نفی ہے، اور وہ آداب بتا دیے، وہ حدود بتا دی، یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کے لیے یکساں۔ ہم حاضری کے وقت ان سب آداب کے پابند، ٹھیک ہے، زمانہ رسالت میں اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے روضہ اقدس پہ ان آداب کے پابند، آپ کے ذکر کے وقت ان آداب کے پابند کہ کوئی بے ادبی ایسی سرزد نہ ہو جس سے کہ کفر لازم آ جائے، کوئی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے جو ایمان کے منافی ہو۔ ایک یہ یہاں سے بنیادی طور پر دین کی وابستگی کا سلسلہ چلا،
اور پھر اس کے بعد اہل اللہ تک بات پہنچی، خواص تک بات پہنچی، اصحاب حضور تک بات پہنچی، تو ان کے دین کی بلندی کا یہ عالم ہو گیا کہ انہی بنیادوں کو وہ اٹھا کر وہاں تک لے گئے کہ انہوں نے اپنے لیے اس معیار کو پا لیا کہ جس طریقے سے ہماری زبان سے خدا نخواستہ ایک کلمہ گستاخی کا نکلے تو ہم دار اسلام سے خارج، ان کا معیار یہ ہے کہ ان کی آنکھ سے رسول پاک کا جلوہ اگر ایک لمحے کے لیے پوشیدہ ہو تو وہ دار اسلام سے خارج، وہ دار اسلام سے خارج۔ انہوں نے اس معیار پر قدم رکھا اور یہ اپنے تئیں یہ معیار انہوں نے گویا کہ پا لیا اور اس کمال کو چھو لیا کہ اب رسول پاک کی زیارت، جس طرح ہمارے لیے حضور کا ادب اس انیشیل اسٹیج پہ ہر وقت ضروری، ہر حالت میں ضروری، ایسے ان کے لیے اس مقام پر رسول پاک کی زیارت، اس آپ کی بارگاہ میں حضوری، آپ کی جلوہ کشائی، آپ کی حضوری، آپ کا قرب اتنا ضروری ہو گیا کہ اب اگر وہ اس بارگاہ سے ذرا دور ہوئے تو دار اسلام سے خارج۔ یہ کیفیت ان کی بن گئی اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اگر ہم ذرا دور ہوئے تو گویا ایسا ہے جیسے ایمان کی نفی ہو گئی۔ حکم شرع میں ایمان کی نفی نہیں ہوگی، لیکن ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے، ان کے اپنے فہم اور سمجھ کے لحاظ سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، ان کے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے۔ جس طرح کے صحابہ کرام ایک دفعہ اس انداز سے اپنے اپنے گھروں سے باہر تشریف لائے کہ پریشانی تھی، چہروں پر پریشانی کے آثار نمودار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی اضطراب میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے اصحاب اس اضطراب میں تھے، اور آپس میں باہر کچھ یہ گفتگو ہوئی، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ بات یہ ہوئی کہ ہم جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور جب ہم وہاں سے باہر آ کر اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں تو وہ چیز باقی نہیں رہ پاتی جو حضور کی خدمت اقدس میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس کیفیت سے ہم کچھ فروتر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، تو کیا ہم مومن رہتے ہیں؟ اس پر انہوں نے اپنے تئیں یہ تصور کیا کہ ہمارا دین نفاق میں بدل جاتا ہے، ہم مومن نہیں رہتے، ہم منافق ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے تئیں اس معیار کے حوالے سے یہ حکم لگایا کہ گویا کہیں ہم نفاق کا شکار تو نہیں ہو جاتے، ہم میں نفاق تو داخل نہیں ہو جاتا۔ یہی کیفیت لے کے، اضطراب لے کے حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ کیا ہم منافق ہو گئے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ حضور نے حکم شرع کے مطابق بیان فرما دیا کہ نہیں، لیکن حضور یہ کیا معاملہ کہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں تو اس کیفیت میں، اور گھر میں ہیں تو پھر ظاہر ہے انسانی طبیعت، انسان کا مزاج، انسان کا معاملہ کہ ماحول کا کچھ نہ کچھ اثر، اور حضور کی بارگاہ، عین بارگاہ میں حضوری اور اس کے باہر، اس دونوں کیفیتوں میں فرق تو ہوگا نا، فرق تو ہوگا۔ ایک ظاہری حضوری کے ساتھ موجودگی اور اس کے بعد پھر بیوی بچوں میں مشغول ہونا، گھر بار میں، دنیا کے معاملات میں، تو دونوں کیفیتوں میں فرق ہوگا۔ اسی فرق کو وہ اس طرح حساسیت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں ہو جاتا، تو سرکار نے فرمایا نہیں، اور اگر تمہاری یہی کیفیت جو میرے پاس ہے، یہ کیفیت تمہیں اگر حاصل ہو جائے یہاں سے جانے کے بعد بھی، تو فرشتے تمہارے بستروں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں گے، فرشتے تم سے جدا نہیں رہیں گے، وہ تمہارے بستروں میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ ایک معیار بزرگوں کا، ان کے اپنا ایک ادب کا انداز، ایک کرینہ۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا عالم یہ تھا، ساری زندگی انہوں نے پیر سیدھے کر کے، لمبے کر کے، جیسے ہم لیٹتے ہوئے کر لیتے ہیں یا بیٹھ کر آرام پہنچانے کے لیے کر لیتے ہیں، اس طرح نہ وہ کبھی لیٹے نہ بیٹھے، کبھی پیر سیدھے نہیں کیے۔ زندگی انہوں نے اس طرح گزار دی کہ کھڑے ہوئے ہیں تو پیر سیدھے ہیں، اس کے علاوہ بیٹھ کر یا لیٹ کر ہمیشہ پیروں کو سمیٹ لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ فرماتے کہ میں کس طرح اپنے پیر سیدھے کروں، میں ہر وقت رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا پیر سیدھے کر کے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ ان کی کیفیت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے مجھے، میں اللہ سے ہم کلام ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں،
اس سے مخاطب ہوتا ہوں، اسی سے محو کلام ہوتا ہوں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں، بظاہر حقیقت میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ یہ وہ مقامات، غور کیجئے آپ کہ ان مقامات پہ پھر ان کے آداب بھی ویسے ہی ہیں، ان کے انداز بھی ویسے ہی ہیں۔ آج ہم انہی مثالوں کو سامنے رکھ کر، یہ ادب کی اعلیٰ مثالیں جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ادب کے ادنا منزل پر فائز ہونے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے کامیاب ہونے کا۔ اور اگر ان بزرگوں کی اعلیٰ مثالیں سامنے نہ ہوں تو پھر دوستو ہمارے لیے ادب کا پہلا زینہ طے کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس مقام مرتبے کے لائق تو نہیں، البتہ یہ مثال سامنے ہوتی ہے تو ہمیں کچھ ادب، جو بنیادی ادب ہمارے لیے ضروری ہے، کم از کم ہم اس کے اندر پورا اترنے کی ضرور کوشش کریں۔ اور یہ ایمان کی کسوٹی بھی ہے، ایمان کا معیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی تبدیل کرے گا ایمان کو کفر کے بدلے میں، کفر لے کر ایمان چھوڑ بیٹھے گا تو سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں، ایک ایمان کا راستہ ہے اور ایک کفر کا راستہ ہے۔ ایمان کا راستہ تصدیق، یقین، ادب اور احترام کا راستہ ہے، ماننے، اعتراف کرنے کا، عاجزی کا، انکساری کا راستہ ہے۔ ایمان کے راستے کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، وہ ساری پوزیٹیو ہیں، وہ ساری روشنیاں ہیں، وہ ساری تعمیری ہیں، وہ کنسٹرکٹیو ہیں، وہ ہمارے لیے پروڈکٹیو ہیں، وہ سب پوزیٹیو ہیں۔ اس کے اندر کوئی منفی چیز، منفی سوچ، منفی تھاٹ نہیں ہے۔ اور کفر کے راستہ شروع ہوتا ہے، کفر شروع ہوتا ہے تکذیب سے، انکار سے، بے ادبی سے، گستاخی سے۔ تو اب اس کے نتیجے میں جتنا جتنا آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بہکتا چلا جاتا ہے۔ دلہ کا مطلب کیا ہے؟ دلہ یدلو، دلہ یدلو دعات سے، اس کا مطلب ہے بہک جانا، راہ سے ہٹ جانا۔ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس راستے پہ نہیں رہا، دور ہو گیا، دائیں بائیں ہو گیا۔ اب وہ جتنا اس راستے پہ آگے بڑھے گا، کفر کو اختیار کرے گا، سیدھے راستے سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایمان کے راستے پر انسان جب ہوتا ہے تو اس کے نتائج اور ہوتے ہیں۔ دوستو جہاں ایمان ہوگا وہاں پر مثبت نتائج، جہاں مثال کے طور پر بیج اگر درست ہوگا تو پھل اس کا بالکل صحیح اور ذائقے دار برآمد ہوگا۔ اسی طرح ایمان کا بیج اگر صحیح طریقے سے پڑ گیا ہے تو اس کا پھل جو نمودار ہوگا وہ یہ کہ احترام ہوگا، ادب ہوگا، حسن ظن ہوگا، اور عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، انسان کے اندر روشنی آئے گی، نور آئے گا، اعتراف آئے گا، اور تسلیم کی کیفیت پیدا ہوگی، سر جھکانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ قرآن نے یہ بتا دیا آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس جدول آدمہ، تو فرشتوں میں ایمان تھا، فرشتوں میں ایمان تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فرشتے اسی وقت سجدہ ریز ہو گئے، جھک گئے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ نے فرمایا سارے فرشتے اسی وقت جھک گئے اور ادب بجا لائے، آدم کے سجدے میں گر گئے۔ اور جب تک رب نے حکم نہ دیا انہوں نے سر نہ اٹھایا۔ تو یہ ایمان تھا۔ ایمان کا پھل یہ لگا کہ وہ اعتراف کرتے چلے گئے، ادب بجا لاتے چلے گئے۔ آدم کا بھی، آدم کے خالق کا بھی، ان کو نہ کوئی اعتراض ہوا، نہ وہ سر اٹھایا، نہ سوال جواب، نہ کہیں تکبر۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف جب شیطان تک یہ حکم پہنچا ہے تو اللہ فرماتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو چونکہ اس میں ایمان نہیں تھا، اس میں کفر بسا ہوا تھا، شیطان کے اندر اس کفر نے کیا کیا؟ یہ نتیجہ پیدا کیا کہ اس نے انکار کیا، ابا واستکبر، اور اس نے تکبر سے کام لیا۔ تو دوستو یاد رکھنا کہ جہاں ایمان بسا ہوا ہوگا وہاں پر تسلیم، اعتراف، ادب اور احترام کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور جہاں کفر اندر کفر کی بنیاد پڑی ہوئی ہوگی، یوں کہیں کفر ہے، یہ کفر کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، کفر کا سانچہ بنا ہوا ہے، تو وہاں پر انکار، تکذیب اور تکبر، غرور اور اسی طرح کے معاملات وہ ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ جہاں دیکھیے جہاں پر اہل ایمان ہمیں نظر آتے ہیں، بظاہر اہل ایمان ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں کس انداز سے کہ نہ خدا کا ادب، نہ رسول کا ادب، نہ قرآن کا ادب،
جن کے ساتھ یہ معاملات ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بظاہر تو اہل ایمان ہیں مگر دل میں ان کے ایمان کا نور داخل نہیں ہوا ہے، سانچہ ان کا ایمان کا نہیں بن سکا، ان کا ڈھانچہ، ان کا فریم ایمان پر مشتمل نہیں رہا، لہذا اس میں ایمان فٹ نہیں، اس لیے بے ادبی اور گستاخی یہ سرزد ہوئی۔ اور دوستو یاد رکھنا کہ بہت سے کافروں کو جب ہدایت مل رہی ہوتی ہے تو دیکھتے ہو تم تاریخ اٹھا کر دیکھو اور آج بھی محسوس کرو گے کہ وہاں کہیں ایمان کا سانچہ فٹ ہو چکا تھا اندر، تو اسی نے پھر جوش مارا اور ان کے اندر وہ کوالٹیز تھی کہ جو بعد میں ایمان کی شکل میں منتج ہو کر باہر آئیں اور ثمربار ہوئیں۔ تو وہ نتیجہ یہ کہ ان کے اندر وہ سانچہ اس نے پھر آگے چل کر ان کو باادب بنایا، ان کو احترام میں جھکا دیا، اعتراف کی طرف لے گیا، جس کے نتیجے میں ان سے ایمان ظاہر ہوا، انہیں کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والے جادوگروں کے اندر ایمان کا سانچہ فٹ تھا اور فرعون کے اندر کفر کا سانچہ فٹ تھا۔ فرعون کے اندر انکار ظاہر ہوا، تکذیب ظاہر ہوئی، کبر آیا، تکبر آیا کہ وہ اندر سے ہی کفر کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ لیکن فرعون کے جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بظاہر کافر کے ایجنٹ بن کر آئے تھے، نبی کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن کیا ہوا، ان کے سانچے کی کیفیت کچھ اور تھی۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی وہ یہ تھی کہ آپ پہلے اپنا عمل کریں گے یا ہم اپنا عمل اور کرتب شروع کریں؟ آپ اگر چاہیں آپ شروع کریں۔ یہ ایک ادب کی کیفیت، انہوں نے ادب کی اس کیفیت کو اختیار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جو ادب اختیار کیا اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایمان سے ہمکنار کر دیا، انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ بظاہر کافر ہی تھے مگر سانچہ ایمان میں ڈھل گیا تھا، ڈھلا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ایمان تک پہنچ گئے اور اسی کے مطابق کیفیات کا ظہور ہوا۔ حضرت آسیہ کے اندر بظاہر وہ کفر کے ماحول میں تھی مگر سانچہ ایمان کا ان کے اندر موجود تھا، اور اس کا اظہار یوں ہوتا رہا کہ جب وہ خوبصورت مبارک بچہ موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کے گھر میں وہ ان پہنچا اور انہوں نے باکس سے اس کو جب نکالا تو حضرت آسیہ کا دل رحم سے بھر گیا، کھنچ گیا اور شفقت مادری جوش میں آ گئی، انہوں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرعون نے بار بار چاہا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے، اسے گھر سے دور کیا جائے، مگر حضرت آسیہ اسے ایک سگی ماں سے بھی زیادہ پیار دیتی رہی اور ہمیشہ ان کا دفاع کرتی رہی اور ان سے محبت کرتی رہی۔ دوستو ہے وہ عورت ابھی کافر، وہ کافرہ ہے، ایمان نہیں لائی، ایمان کا اعلان نہیں ہوا، ابھی نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن دیکھو جس راستے پہ وہ جا رہی ہے وہ ایمان والوں ہی کا راستہ ہے، اس نے وہ گلی پکڑ لی ہے، اس نے وہ راستہ پکڑ لیا ہے جو بالآخر اسے ایمان کی منزل پہ لے جائے گا۔ تو بالآخر یہی ہوا، نبی سے ایک وابستگی اس عورت کی اس انداز سے اس کے دل کا پگھلنا، نرم پڑنا، بالآخر اس نے وہ دامن جو نبی کا بچپن میں تھاما، بالآخر اعلان نبوت کے بعد بھی اسی دامن سے وابستہ ہوئی اور ایمان اس کے دل میں گھر کر گیا اور وہ مومنہ بن کے اٹھی۔ یہ ہے وہ سلسلہ دنیا کے اندر کہ آج انسان بظاہر مومن ہے مگر کفر کے راستے پر چلنے لگا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا انجام خطرناک ہے، اور اگر ایک کافر بظاہر کافر ہے اور ایمان کے راستے پر آ رہا ہے، ایمان کی کوالٹیز اپنانے لگا ہے تو اس کا انجام بخیر ہو سکتا ہے، یعنی وہ بالآخر ایمان کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے اور اسے کلمے کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے دوستو اس گمان میں نہ رہنا کہ ہمارا نام محمد دین ہے، ہمارا نام اسلام الدین ہے، ہم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے فارم پہ لکھا ہے، شناختی کارڈ پہ لکھا ہے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری علامتیں کیا ہیں، ہمارے انداز کیا ہیں، ہمارے تیور کیا ہیں، ہم خدا رسول کے ذکر پر کیا کیفیت محسوس کرتے ہیں، کہیں دلوں میں کبر تو نہیں، کہیں گستاخیوں کو ہضم تو نہیں کر رہے، کہیں ہمارے اندر ایسے حوصلے تو پیدا نہیں ہو گئے کہ بے ادبی ہوتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھنا یہ خطرناک سگنل ہیں، یہ خطرناک سمبل ہیں، یہ پھر آگے جا کر ایمان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی کیفیات کو ہمیشہ
درست راستے پر رکھنا چاہیے، ہموار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، وہ بہکنے کا نظر انداز یہی ہوتا ہے اور اس کا منظر یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور نے ایک دعا ہمیں تعلیم فرما دی ہے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ آپ نے ہمارے لیے اس دعا کو تعلیم فرمایا، اگر ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں تو اس دعا سے بڑا فیض ملتا ہے۔ یہ مجرب عمل ہے لوگوں کا، اس دعا کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو ایمان میں استقامت ملے گی۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اپنے احوال پہ نظر رکھیں، ایسے ماحول سے بچیں جہاں ایمان مذاق بن جاتا ہے۔ آج کل میڈیا پہ، اخباروں میں، رسالوں میں ایسے مضامین، ایسے پروگرام شائع ہو رہے ہیں جہاں پہ کہ مذاق عام ہو رہا ہے اور کفریات کا گویا کہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، الحاد کی طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایسی چیزیں اگر برداشت ہونے لگی تو ہم نے مومن ہونے کے باوجود کفر کے راستے پہ قدم رکھ دیا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔